یہ پہچان جو ہے مطلب کہ اہل سنت والجماعت کی، یہ آپ کے نصیب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اہل سنت والجماعت کے اس مسلک پر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے۔ اور جو لوگ اس پہچان کو مٹانا چاہتے ہیں وہ دراصل مسلک اہل سنت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سنیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنا رشتہ، اپنی نسبت اور اپنی نشست و برخاست، اپنی اٹھک بیٹھک اور اپنے سارے رشتے جو ہے وہ سنی آپس میں سنی سے رکھے، اور غیر سنی سے سنی کا کوئی رشتہ نہ ہو اور کوئی نسبت نہ ہو۔ اس لیے کہ ہماری یہ نسبت جو سنی سے رہے گی، یہ اس بات کی ضامن ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے سلسلے میں جو ہے جڑے رہیں گے، اور کڑی سے کڑی جڑی رہے گی، اور ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے مستحکم رہے گی۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے دین کی اور فاتحہ کے دین میں جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سنی کا رشتہ جو ہے صرف سنی سے ہو، اور ان لوگوں سے نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مغضوب ہیں، جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اور جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے، جو بزرگان دین کی راہ سے بھٹک گئے، جنہوں نے بزرگان دین کا راستہ چھوڑ دیا، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ کے مغضوب ہیں۔ تو یہ فاتحہ کی یہ تعلیم ہے جو جو دعا کے پیرائے میں اللہ تبارک نے اپنے بندوں کو جو ہے یہ تعلیم فرمائی۔ تو سب سے بڑی اس وقت کی جو اہم ضرورت ہے اور جو اس وقت کا اہم پیغام ہے، میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں جو ہے وہ پیغام جو ہے میں نے آپ کو سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، اور سنیوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی نسبت محمد الرسول اللہ سے مضبوط کریں، اور یہ مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ کے لیے جو ہے کسی سے محبت کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، اور اگر کسی سے نفرت ہو اور کسی کو چھوڑیں تو اللہ کے لیے چھوڑیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر کاربند رکھے، اس پر قائم رکھے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی سنت پر، ان کے دین پر اللہ تبارک ہم کو چلائے، اور انہی کے دین پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور حضور کی مبارک جماعت کے نیچے، حضور کے جھنڈے مبارک جماعت میں حضور کے جھنڈے کے نیچے اللہ تبارک ہم سب کا حاصل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 110 سال کے قریب ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اعلی حضرت کے مرید ہیں، اور اعلی حضرت کے بہت سی حیران کن واقعات اور کرامات بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، اور وہ کون بزرگ ہیں بیان کیا جائے، اور وہ بزرگ واقعی جو ہے اگر باحیات ہیں اور وہ کسی جگہ پر موجود ہیں تو ان سے ملاقات کی کوشش ضروری ہے، اور ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ جو ہے جنہوں نے اعلی حضرت سے ملاقات کی ہے، اور ان کے حیران کن واقعات اور ان کے واقعات بتاتے ہیں، اور ان کے تبرکات کے حامل ہیں، وہ بزرگ دستات جو ہے زیب تن فرماتے تھے، اور دستار امامہ ان کے سر مبارک پر بہت ہی زیب دیتا تھا، اور جبہ بھی بہت ہی اچھا لگتا تھا، اور ان کی طرز اور وضع وہ سب صلحاء کے وضع کے مطابق تھی، اور ان کا لباس اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سب شریعت کے دائرے میں تھا، اور انگریزی تہذیب اور انگریزی وضع سے ان کو جو ہے دور کا علاقہ نہیں تھا، اور انگریزی تہذیب سے جو ہے وہ سخت نفرت فرماتے تھے، اور اپنے نشست و برخاست میں اپنے
حاضر باشوں کو طرح طرح سے وہ صلح کی وضع کی ترغیب دیتے تھے، اور انگریزی فیشن اور انگریزی اور فساق و فجار کے کفار کے وضع سے جو ہے طرح طرح سے ان کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کی صحبت جو ہے بہت ہی فیض بخش صحبت تھی۔ اسی کا یہ اثر ہے کہ کچھ جو ہمارے دامن میں بھی جو ہے، حالانکہ ہم کو بہت ہی کم ان کا وقت ملا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو میں نے ان سے سیکھا اور جو اثر میرے پر ان کی صحبت کا ہوا وہ کسی کی صحبت کا نہ ہوا۔ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ ہے کہ حضور سرور عالم میں اولیاء وہ ہیں کہ جن کی یاد میرے یاد کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور میرا ذکر ان کے ذکر سے بنا ہوا ہے۔ تو بدر جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس حدیث کے بدرجہ اولا مصداق اتم ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ یہ بھی اعلیٰ نے فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی یاد جو ہے وہ بعینی خدا کی یاد ہے، اور حضور کی یاد سے خدا کی یاد جو ہے منفک اور جدا نہیں ہو سکتی۔ اب حضور کی یاد جو ہے جس طور پر بھی کی جائے، حضور کے سراپا کی یاد کی جائے، یا حضور کا ذکر کیا جائے، یا حضور کے بدن شریف کے جو ہے اجزاء کو یاد کیا جائے، یہ سب کا سب ذکر الہی ہے۔ اور اس کو پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ ذکر حق ہے، کیسے ہے؟ آہ کر، یاد کر کے جو ہے ایک آہ کھینچو کہ ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا وصال ہم دور افتادہ لوگوں کو اور ان سے دور لوگوں کو جو ہے نہیں میسر ہوا، تو ایک آہ جو ہے اس پر کھینچو۔ تو آہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم جلالت جو ہے اس کے جو ہے یہ چند کلمات میں ہے آہ۔ اب آہ کے بھی میں جو ہے ایک لام رہ گیا، تو کہتے ہیں دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، تم آہ کرو تو دل میں پیدا لام ہو جائے گا، اور لام سے مل کر کے اللہ اسم جلالت ہو جائے گا۔ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے غسل کے وقت کون کون سے علماء شریک تھے، اور آپ کے غسل کے وقت کیا کرامت ظاہر ہوئی تھی؟ اور اس جگہ میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے یہ بھی فرمایا ہے، انین جو مریض جو ہے مرض کے وقت میں جو ہے وہ آہ آہ کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک حدیث میں مضمون یہ آیا ہے کہ یہ ذکر الہی ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے غسل مبارک کے وقت جو ہے وہ مجھے اب زیادہ تو یاد رہا نہیں، ایک مولانا وہ مرید تھے اندور کے سخی اللہ خان، وہ موجود تھے، اور غالباً عبد الغفار نوری حضرت کے مرید اندور کے وہ موجود تھے، اور یہ فقیر بھی تھا، اور دوسرے بھی حضرات موجود تھے۔ تو کوئی قابل ذکر اس وقت مجھے جو ہے وہ میرے حافظے میں بزور دے رہا ہوں، لیکن کوئی قابل ذکر ہستی جو ہے علماء میں مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ میں موجود تھا، میں نے یہ کرامت دیکھی کہ لوگ پانی ڈال رہے تھے، اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے بدن شریف پر جو ہے پانی ڈالا، تو نیچے کی طرف کا جو حصہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں کی بے احتیاطی سے یہ قریب تھا کہ وہ حصہ کھل جائے اور بے صدری ہو جائے،
تو میں نے یہ خود دیکھا کہ 2 انگلیاں دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں کی اٹھی اور چادر اس طریقے سے تن گئی. میں نے ملا لیاقت ایک حضرت کے مرید تھے اور وہ بھی جو ہے حضرت کی کرامت ہے کہ ملا لیاقت، وہ کہنے کو ملا لیاقت کہا جاتا تھا اس شخص کو، لیکن اس کے اطوار اور اس کے حالات جو ہے بہت ہی ناگفتہ بے تھے. اور وہ شخص مرید ہوا، پھر وہ حضرت کی خدمت میں جو ہے آنے لگا تو نیپال کا کوئی ٹھیکہ لکڑی وغیرہ کا جو ہے مطلب وہ کام کرتا تھا، تو لے چلا جا رہا تھا وہاں پر. تو جمعے کا دن تھا، حضرت سے ملنے کے لیے گیا تو حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں بھاجا فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو کہا کہ پیر کو جانا. تو بار بار یہی کہا، تو کہا کہ پیر کو جانا نہیں. وہ پھر جو ہے اب مختصر یہ ہے کہ جب بار بار کہا تو اس شخص کے دل میں جو ہے یہ آیا کہ یہ بار بار کیوں اس لیے فرما رہے ہیں کہ پیر کو جانا. اب واقعہ مجھے زیادہ یاد نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ نیپال گیا تو پتہ لگا کہ حضرت جو اصرار کر رہے تھے کہ پیر کو جانا، تو اسی طور پر جب وہ گیا تو پتہ لگا کہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے جو ہے ڈاکو آئے تھے، یہاں پر لوگوں کا سامان لوٹ کر کے لے گئے. تو اس نے سمجھا کہ حضرت کا کہنا اس وجہ سے. یہ حضرت کی جو ہے وہ بے شمار کرامتیں جو ہے وہ، اور بعد وصال بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی، اور حیات میں بھی جو ہے حضور کی روح پاک کا خود ہم نے اس بات کا جو ہے وہ اپنے خوابوں میں اور اس میں مشاہدہ کیا کہ حضرت کی روح جو ہے روحانی تربیت جو ہے بہت ہی زوردار تھی، اور روحانی طور پر اپنے مریدوں کی وہ خبرگیری کرتے تھے اور تربیت کرتے تھے. ایک واقعہ یہ ہے کہ مولانا رجب علی صاحب نان پاروی، یہ ہمارے یہاں حضور حجت الاسلام کے زمانے سے پڑھے اور پرانے آدمی تھے، بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے. تو یہ آتے رہتے تھے بریلی. حضرت کی بیماری کا زمانہ تھا، انہوں نے مجھے مدعو کیا نان پارے کے لیے اور میں نان پارے پہنچ گیا. اب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں تو نان پارے پہنچ گیا ان کے گھر، اور مولانا رجب علی صاحب وہ بریلی ہی کے علاقوں میں ابھی تک جو ہے دورہ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ ہوا کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے. میں 1 رات رکا اور شاید دوسرے دن میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں. وہاں سے تار آیا میرے لیے کہ ان کو روکو اور میں آ رہا ہوں. خیر رجب علی صاحب آ گئے اور اسی دن رات میں جلسہ ہوا. جلسے کے بعد میں سو گیا. فجر کے قریب میں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی چٹیل میدان ہے، جنگل سا ہے اور ویران سا ہے، اور میں چلا جا رہا ہوں. اور جب بہت دور تک چلا گیا تو کچھ ٹن 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 جیسی آواز آ رہی ہے. تو میں پھر بھی رک نہیں رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کنارے پر میں ہوں اور اس کنارے پر مفتی اعظم ہند ہے، اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ یہ میں کہاں آ گیا. مفتی اعظم نے مجھے دیکھ لیا، حضرت نے مجھے دیکھ لیا. تو پر اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. پھر فجر کی نماز کے بعد جو ہے مجھ سے یہ کہا گیا کہ سہمسا ایک جگہ ہے جو جنگل ہے، وہاں پر آپ کو چلنا ہے اور وہاں پروگرام ہے. تو باتوں باتوں میں کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر کسی بزرگ کا عرس ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے کچھ مختلف قسم کی خرافات کا ذکر کیا
کہ یہ ہوتا ہے قوالی ہوتی ہے، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے. میں نے کہا اب تو ہرگز نہیں جاؤں گا. حضرت نے مجھے رات میں دکھا دیا. سبحان اللہ. یہ حضرت مفتی اعظم ہند کی مختلف قسم کی کرامات تھیں. اور یہ واقعہ جو ہے وہ جنازے کا میں اس کا خود شاہد ہوں کہ چادر مبارک جو ہے وہ اٹھی اور دونوں انگلیاں جو ہے دونوں کونوں میں پھنس گئی.